بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ چلیں جی عامر صاحب آپ ہی اس حدیث کی عبارت جو ہے وہ پڑھ دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللسبعۃ من حدیث ابی ایوب لا تستقبلوا القبلۃ بغائط او بول ولا بغائط او بول، بغائط بغائط او ٹھیک ہے، بغائط او بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا۔ یہ حدیث ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اس سے جو پچھلی حدیث ہے 95 اس کے اندر بھی یہ معاملہ بیان ہوا ہے، لیکن اس حدیث میں تھوڑا سا اضافہ ہے۔ جو پیچھے ہم حدیث ہم نے پڑھی ہے وہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قبلہ رخ قضائے حاجت یا پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ تو اس حدیث میں تھوڑا سا اضافہ یہ ہے کہ نہ تو قبلہ کی طرف منہ کیا جائے گا اور نہ ہی قبلہ کی طرف جو ہے وہ پیٹھ کی جائے گی، یعنی دونوں چیزیں ہی قبلہ کی طرف نہیں ہوں گی۔ تو یہ حدیث جو ہے ائمہ سبعہ نے بیان کی ہے، وللسبعۃ، اور ائمہ سبعہ نے من حدیث ابی ایوب، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث بیان فرمائی ہے۔ تو ابو ایوب انصاری جو ہیں یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لائے تو ہر انصاری کی یہ خواہش تھی کہ اللہ کے نبی میرے گھر میں پڑاؤ کریں، لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ میری اونٹنی جہاں بھی رکے گی وہاں ہی ہم پڑاؤ کریں گے، یعنی اونٹنی کے اوپر چھوڑ دیا اللہ کے حکم سے، جہاں پہ رکے گی وہاں پر پڑاؤ کریں گے یا ان کے گھر میں ہم ٹھہریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی ہے وہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے سامنے جا کر رک گئی اور بیٹھ گئی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہمارا یہیں پر پڑاؤ ہوگا۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ہی پڑاؤ کیا تھا۔ تو آپ جو ہیں غزوہ بدر میں شریک ہوئے اور اس کے علاوہ کئی ایک غزوات کے اندر شہید ہوئے۔ تو آپ ارض روم میں جہاد کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا۔ 50 ہجری میں آپ شہید ہوئے اور آپ کی جو قبر ہے وہ دیوار قسطنطنیہ کے تحت موجود ہے، یعنی استنبول میں قسطنطنیہ، ترکی کے اندر قسطنطنیہ جو ہے وہاں پر آپ کی قبر آج بھی موجود ہے۔ تو سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ لا تستقبلوا القبلۃ، نہ تم رخ کرو، منہ کرو قبلہ کی طرف، بغائط، قضائے حاجت کرتے وقت، او بول، یا پیشاب کرتے وقت، ولا تستدبروها، اور نہ ہی اس کی طرف پیٹھ کرو، ولیکن شرقوا او غربوا، لیکن تم مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف منہ کر لو۔ تو اب یہ مشرق اور مغرب جو ہے یہ اہل مدینہ کے لیے تھا، کیونکہ مدینہ جو ہے وہ مکہ کی جنوب کی جانب جو ہے موجود ہے، یعنی جہاں پر سمت شمالن جنوبن میں قبلہ پڑتا ہو تو وہاں پر پھر آپ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لیں تو آپ کا منہ قبلہ کی طرف نہیں ہوگا۔ لیکن ہمارے ہاں پاکستان میں یا وہ تمام علاقے جو قبلہ سے مشرق میں پڑتے ہیں یا قبلہ سے مغرب میں پڑتے ہیں ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے، وہ نہ تو مشرق کی طرف منہ کریں گے نہ مغرب کی طرف منہ کریں گے۔ ہمارے ہاں جو ہے پاکستان میں اگر ہم مغرب کی طرف منہ کریں گے تو وہ قبلہ کی طرف منہ ہو جائے گا، اور اگر مشرق کی طرف کریں گے تو قبلہ کی طرف پیٹھ ہو جائے گی۔ تو ہمیں شمال اور جنوب کی طرف منہ کرنا ہے، شمالاً جنوباً جو ہے قضائے حاجت کرتے ہوئے یا پیشاب کرتے ہوئے ہم نے شمالاً جنوباً بیٹھنا ہے۔ تو یہ بھی وہ آداب ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو سکھائے ہیں، کیونکہ قبلہ جو ہے ایک محترم اور شاعر اسلام میں سے ایک عظیم ترین شعار ہے، تو اس
کا احترام اور اس کا تقدس اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس طرح کے جو مسائل ہیں، جو پاکی طہارت کے مسائل ہیں، ان میں ہم قبلہ کی طرف نہ منہ کریں، نہ ہی ہم اس کی طرف پیٹ کریں۔ تو اس حدیث سے چند ایک چیزیں جو ہیں وہ ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو وہی ہے کہ قبلہ کی طرف صرف بول و براز کے وقت ہی ممانعت نہیں ہے، بلکہ استنجا کرتے وقت بھی ان کی طرف منہ اور پیٹھ نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی جب بھی آپ جو ہے بے پردہ ہوں تو آپ کو قبلہ کی طرف رخ نہیں کرنا چاہیے تاکہ اس کا احترام قائم رہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ معمولی انحراف، یعنی ہم پاکستان کے حساب سے اگر بات کریں تو آپ کہیں جی میں مکمل تو مغرب کی طرف منہ نہیں کر رہا ہوں، تھوڑا سا سائڈ پہ کر لیتا ہوں، تو معمولی انحراف جو ہے یعنی سائڈ پہ ہو جانا، یہ مخالفت متصور نہیں ہوگی۔ یعنی معمولی انحراف سے کام نہیں چلے گا، بلکہ آپ کو مکمل طور پر سمت جو ہے وہ چینج کرنا ہوگی، اور مکمل طور پر آپ نے اس سمت کی طرف نہ منہ کرنا ہے اور نہ اس کی طرف پشت کرنی ہے۔ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز کے اندر جب ہم قبلہ رخ ہوتے ہیں تو قبلہ رخ ہم بالکل قبلہ کی طرف ہمارا منہ تو نہیں ہوتا ہے، صرف سمت ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سمت کی طرف منہ کرنے سے اگر نماز ہو جاتی ہے اور اس کو قبلہ ہی شمار کیا جاتا ہے، تو اگر کوئی شخص معمولی انحراف کرے اور تھوڑا سا دائیں بائیں ہو تو وہ بھی قبلہ ہی شمار ہوگا، اس کو مکمل طور پر سمت تبدیل کرنی ہوگی۔ اور پھر نماز کے حوالے سے یہ ایک ضمنی مسئلہ چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اہل علم کہتے ہیں کہ جب آپ بیت اللہ کے اندر موجود ہیں تو پھر تو بیت اللہ کو مکمل طور پر اپنے سامنے رکھنا نماز میں یہ ضروری ہے، یعنی وہاں پہ سمت مکمل طور پر آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ بیت اللہ میں موجود نہیں ہیں، دور کسی ملک کے اندر موجود ہیں، تو وہاں پر پھر بیت اللہ کی جو عمارت ہے وہ مکمل طور پر اگر آپ کے سامنے نہ بھی آئے، صرف سمت آپ متعین کر لیں کہ اس سمت میں بیت اللہ ہے، آپ اس سمت کی طرف منہ کر لیں تو وہی آپ کے لیے کافی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ بالکل قبلہ کی طرف ہی آپ کا رخ ہو، اور یہ ویسے بھی ممکن نہیں ہے۔ آدمی جب 4000 5000 کلومیٹر دور چلا جاتا ہے تو پھر وہاں پہ جا کر آپ سمت کا تعین کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ آپ اگر اپنی جگہ پہ کھڑے بالکل معمولی سا بھی جو ہے دائیں بائیں ہوں گے تو وہ جب وہاں پر سمت کے اعتبار سے پہنچیں گے تو وہاں پہ کئی کلومیٹر 100 کلومیٹر 200 کلومیٹر کا فرق پڑ جائے گا، کیونکہ 5000 کلومیٹر دور آپ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے اگر اس سمت میں ہی آپ منہ کر لیں گے تو آپ کے لیے وہی کافی ہے۔ پھر اسی طرح بول و براز کے وقت قبلہ کی طرف منہ کرنا یا پیٹھ کرنا، یہ ممانعت جو ہے یہ کھلے میدان اور بند کمرے دونوں کے لیے یکساں ہے۔ یہ ہماری شرح جو ہے یہ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کی شرح ہے، ان کا موقف یہ ہے کہ یہ کھلے میدان میں بھی حکم ہے اور بند کمرے میں بھی حکم ہے، اور یہی ان کے نزدیک راجح اور صحیح ہے، کیونکہ ان احادیث کے اندر مطلقاً طور پر بیان کیا گیا ہے۔ ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ اگر آپ بند کمرے میں ہوں تو آپ جو ہے منہ کر سکتے ہیں یا پیٹ کر سکتے ہیں، یا یہ جو ممانعت ہے یہ کھلے میدان میں ہو۔ اصل بات تو دل کے اندر کسی چیز کا احترام اور تقدس ہوتا ہے، تو جب آپ کے دل میں بیت اللہ کا احترام اور تقدس ہوگا تو پھر آپ جہاں بھی موجود ہیں، بے شک آپ چار دیواری کے اندر موجود ہیں یا آپ کھلے میدان کے اندر موجود ہیں، جہاں بھی آپ موجود ہیں آپ بیت اللہ کی طرف نہ تو منہ کریں گے اور نہ ہی اس کی طرف پشت کریں گے۔ جی، اس کے بعد پھر آگے ہے قضائے حاجت کے وقت سطر چھپانا لازمی ہے۔ قضائے حاجت کے وقت بھی سطر چھپانا لازمی ہے، یعنی جب آپ قضائے حاجت کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کو اپنے سطر کو چھپا کر رکھنا یہ ضروری ہے۔ مرد کا سطر جو ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، اور عورت جو ہے وہ ساری کی ساری سطر ہے۔ تو یہ سطر جو ہے اس کو ہر وقت دوسروں سے چھپانا اور مخفی رکھنا لازمی اور ضروری ہے۔ اور جب آدمی قضائے حاجت یا پیشاب کے لیے آتا ہے تو یہ انسان کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے سطر کو کھولے،
سطر کھولے بغیر انسان قضائے حاجت نہیں کر سکتا، لہذا اس کا حل یہ ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ چلے جائیں یا کسی اوٹ میں بیٹھ جائیں یا دور جنگل میں نکل جائیں جہاں پر آپ کا سطر کوئی نہ دیکھ سکے۔ اگر تو واش روم بنا ہوا ہے، چار دیواری موجود ہے، تو اس کے اندر تو آسانی سے آدمی سطر چھپا لیتا ہے، کوئی نہیں دیکھتا ہے۔ لیکن اگر باہر کھلے میدان میں آپ جا رہے ہیں تو وہاں بھی آپ کو اپنے سطر کی پردہ پوشی کرنی ہے، اس کو ظاہر نہیں کرنا ہے۔ جی یہ حدیث 97 نمبر، وعن عائشہ رضی اللہ عنہا۔ جی یہ کون پڑھے گی؟ خنسہ طاہرہ آپ پڑھ دیں۔ وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الغائط فليستتر، رواه أبو داود۔ جی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، قالت انہوں نے کہا، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من اتا الغائط، جو شخص بھی قضائے حاجت کے لیے آئے، فلیستتر، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی پردہ پوشی کرے، یعنی اپنے آپ کو چھپا کر بیٹھے۔ تو ایک دور میں لوگ زیادہ تر گھروں کے اندر جو ہے واش روم نہیں ہوتے تھے، تو باہر ہی جا کر قضائے حاجت وغیرہ کرتے تھے، اور آج بھی بہت سارے ایسے علاقے موجود ہیں، بیک ورڈ علاقے، جہاں پر ابھی تک سارے گھروں کے اندر واش روم یا ایسے موجود نہیں ہیں، تو اب بھی وہاں پر لوگ جو ہے باہر کھیتوں کے اندر اور باہر جو ہے مختلف اوٹوں میں بیٹھ کر قضائے حاجت کرتے ہیں۔ تو اگر ایسا کوئی شخص باہر جا کر قضائے حاجت کرتا ہے کھلے میدان میں، تو اس پر لازمی ہے کہ وہ پردہ پوشی کرے اور کوئی اس کو دیکھ نہ سکے۔ اس سے اگلی روایت جو ہے وہ بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی ہے، اس میں قضائے حاجت کے بعد کی جو دعا ہے وہ بیان کی گئی ہے، چونکہ یہ بھی آداب ہے کہ جب آپ نے، پیچھے ہم دعا پڑھ چکے ہیں کہ جب آپ قضائے حاجت کے لیے جائیں تو آپ نے دعا پڑھنی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ تو اب قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے بعد، اب تو اگر تو چار دیواری میں آپ نے قضائے حاجت کی ہے تو پھر چار دیواری میں داخل ہونے سے پہلے دعا کر دیں گے اور باہر نکلنے کے بعد دعا پڑھیں گے، اور اگر کھلے میدان میں ہیں تو پھر قضائے حاجت کے لیے اپنے کپڑے کھولنے سے پہلے دعا پڑھیں اور پھر کپڑے پہننے کے بعد دعا پڑھیں۔ جی اس کی عبارت پڑھ دیں، جی کون پڑھے گا؟ خدیجہ شریف آپ پڑھ دیں۔ جی سر۔ وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك، أخرجه الخمسة وصححه أبو حاتم والحاکم۔ جی وعنہا، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ہی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کانا تھے، اذا خرجا جب آپ نکلتے، من الغائط بیت الخلاء سے، قضائے حاجت سے فارغ ہو کر باہر تشریف لاتے، قالا تو آپ کہتے ہیں غفرانکا، غفرانکا، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ تو یہ جو لفظ غفران ہے یہ اصل میں ایک مصدر ہے، جیسے رجحان اور شکران مصدر ہوتے ہیں، اور اس کے پیچھے ایک عبارت ہوتی ہے۔ اب یہ ہے نا غفرانہ منصوب ہے، یعنی یہ مفعول بن رہا ہے، تو واضح بات ہے اگر یہ مفعول بن رہا ہے تو اس سے پیچھے کوئی عبارت ہوگی جس کی وجہ سے یہ مفعول بن رہا ہے۔ تو اس کی عبارت ہوتی ہے اللہم انی اسألک غفرانک، اللہم انی اسألک غفرانک، اے اللہ میں تجھ سے تیری بخشش کا سوال کرتا ہوں۔ تو اخرجہ الخمسۃ، اس حدیث کو ائمہ خمسہ نے روایت کیا ہے، وصححہ ابو حاتم والحاکم، اور اس کو ابو حاتم اور حاکم نے صحیح قرار دیا ہے۔ اب اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ جب آپ قضائے حاجت سے فارغ ہو جائیں اور بیت الخلاء سے باہر آ جائیں تو آپ یہ دعا پڑھیں غفرانک۔ اب یہاں پر غفرانک پڑھنے کی حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کیونکہ جب انسان قضائے حاجت کر رہا ہوتا ہے اس وقت انسان اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا، تو یہ وقت جو بغیر ذکر الہی کے گزرا وہ وقت گویا کہ ضائع گیا،
تو اتنا وقت جب اللہ کا ذکر نہ ہوا تو گویا کہ وہاں سے فراغت کے بعد آپ نے فوراً اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کی کہ اے اللہ یہ جو اتنا وقت میرا ذکر سے فارغ گیا ہے، ذکر سے خالی گیا ہے، میں اس پر تیری بخشش کا طالب ہوں۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری اور اللہ کے ساتھ محبت اور اللہ کے ساتھ تعلق کی ایک دلیل ہے کہ قضائے حاجت کے وقت جب ذکر نہیں کر سکے تو پھر اس پہ اللہ رب العزت سے بخشش اور اللہ رب العزت سے استغفار کر رہے ہیں کہ یہ جو اتنا وقت میرا بغیر ذکر کے گزرا ہے، میں اس پر آپ سے بخشش کا طالب ہوں۔ جی، اس کے بعد پھر دوبارہ ڈیلوں کا استعمال آ گیا ہے۔ جی، یہ حدیث 99 نمبر، عائشہ جواد، آپ پڑھ دیں۔ وعن ابن مسعود وعن رضی ابن اللہ تعالی عنہ مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جی، وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال اتى النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الغائط فأمرني أن أتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين ولم أجد الثالثة فأتيته بروسة فأخذهما وألقى الروسة وقال هذا رجس أو ركس۔ جی، اخرجہ البخاری وزاد احمد والدارقطنی ائتنی بغیرها۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہیں یہ نہایت بزرگ اور عقل مند و دانش مند اور فقہا صحابہ کرام میں شمار ہوتے تھے، اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کا موقع بھی دستیاب رہا۔ آپ حضر و سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی رہے، تو آپ نے 32 ہجری میں مدینہ المنورہ میں 60 سال کی عمر میں تقریباً وفات پائی، اور آپ کہہ لیں کہ ان کو فقہا صحابہ میں شمار کیا جاتا ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وعن ابن مسعود، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا، اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، الغائط، قضائے حاجت کے لیے، فامرنی، تو آپ نے مجھے حکم دیا، ان آتیہ، کہ میں آپ کو لا کر دوں، بثلاثۃ احجار، 3 ڈیلے یا 3 پتھر، فوجدت حجرین، تو میں نے 2 ڈیلے یا 2 پتھر پا لیے، ولم اجد الثالثہ، جبکہ مجھے تیسرا ڈیلا نہ ملا، فاتیتہ، تو میں آپ کے پاس لے آیا، بروسۃ، لید، فاخذہما، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں ڈیلوں کو لے لیا، والقى الروسۃ، اور لید کو پھینک دیا، وقال، اور فرمایا، ھذا رجس، یہ نجس ہے، ناپاک ہے، او رکسن، یا رکس کے لفظ استعمال کیے، تو یہ رکس ہو یا رجز ہو، دونوں کا ایک ہی معنی ہوتا ہے، ناپاک۔ اخرجہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے، وزاد احمد والدارقطنی، اور امام احمد اور امام دارقطنی نے یہ الفاظ بھی زائد نقل کیے ہیں کہ ائتنی بغیرها، میرے پاس اس کے علاوہ، یعنی لید کے علاوہ تیسرا ڈیلا لے کر آؤ۔ تو شارحین نے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ لید کا ڈیلا جو ہے، یہ لید جو ہے یہ گدھے کی تھی۔ تو ہم پہلے بھی یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ جو جانور معقول اللحم نہیں ہے، یعنی جن کا گوشت کھانا ناپاک ہے، حلال نہیں ہے، ان کی لید اور پیشاب جو ہے وہ بھی نجس ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیلے تو لے لیے لیکن اس کو پھینک دیا۔ تو یہ حدیث جو ہے ہمارے لیے اس کے اندر بھی کئی ایک چیزوں کا بیان موجود ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا شرف اور آپ کا مقام اس کے اندر بیان موجود ہے کہ آپ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام میں شامل تھے،
جو کہ بہت فضیلت اور سعادت اور عزت کی بات ہے۔ دوسرا اس سے یہ نقطہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آزاد لوگوں سے بھی خدمت لی جا سکتی ہے، اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ طہارت میں بھی غیر سے کسی دوسرے آدمی سے آدمی مدد لے سکتا ہے، اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر قیاس جو ہے، اجتہاد جو ہے، وہ نص کے مخالف ہو تو وہ رد کر دیا جائے گا اور وہ باطل قرار پائے گا، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں اجتہاد کر کے 2 ڈیلے لے لیے اور تیسرا جو ہے وہ لید جو ہے وہ اٹھا لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رد کر دیا کہ ڈیلوں کے اوپر لید کو قیاس نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ان کی سرزنش نہیں فرمائی کیونکہ انہوں نے اجتہاد کیا تھا، اور مجتہد جو ہے اگر غلطی بھی کرے تو پھر بھی اس کو اکیلا اجر ملتا ہے، اگر وہ صحیح درستگی کو پالے تو اس کو ڈبل اجر ملتا ہے، اور اگر وہ غلطی بھی کر جائے تو پھر بھی اس کو 1 اجر ملتا ہے۔ تو بہرحال نص کی موجودگی میں قیاس جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جب نص آ جائے اور قیاس اس کے مخالف ہو، معارض ہو، تو اس قیاس کو رد کر دیا جائے گا اور نص کو جو ہے تھام لیا جائے گا۔ اور تیسری بات جو ہمیں یہاں سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ڈیلے کم از کم 3 استعمال کرنے چاہیے، یہ کم از کم ہے، اگرچہ 1 ڈیلے کے ساتھ بھی صفائی حاصل ہو جائے لیکن پھر بھی ڈیلے آپ نے 3 استعمال کرنے ہیں، اور اگر صفائی نہ ہو تو 3 سے زیادہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم 3 ہے۔ تو نص کا مطلب ہوتا ہے دلیل، قرآن کے اندر کوئی آیت ہو، حدیث مبارکہ کے اندر کوئی حکم ہو، اس کو نص کہا جاتا ہے۔ تو جب قرآن اور حدیث کے اندر ایک بات موجود ہے تو پھر اس کے سامنے آپ اپنا قیاس یا اپنا اجتہاد یا اپنی رائے وہ پیش کریں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ ڈیلوں کا جو استعمال ہے وہ نجاست کو دور کرنے کے لیے معتبر تو ہے، لیکن اگر آپ ڈیلوں کے ساتھ ساتھ پانی بھی استعمال کر لیں تو وہ زیادہ افضل ہے، یعنی ڈیلے استعمال کرنے کے بعد پانی استعمال نہ کریں، یہ معتبر تو ہے، اس سے صفائی تو حاصل ہو جائے گی، لیکن اگر آپ پانی بھی استعمال کر لیتے ہیں تو پھر زیادہ مکمل جو ہے وہ صفائی حاصل ہو جائے گی، کیونکہ ہوتا یوں ہے کہ اگر گرمی کا مہینہ ہو اور پسینہ بھی آدمی کو آ رہا ہو تو آپ نے جو ڈیلے استعمال کیے ہیں، مٹی جو ہے وہ بھی انسان کی مقد وغیرہ پر لگ جاتی ہے، اور اس کے بعد پسینے سے پھر دوبارہ نجاست جو ہے وہ کپڑوں کو لگنے کا یا جسم کو لگنے کا اندیشہ باقی بہرحال موجود ہوتا ہے۔ پھر لید، گوبر وغیرہ نجس اور پلید ہیں، لیکن معقول اللحم جو جانور ہیں ان کی لید پاک ہے۔ معقول اللحم جانور جن کا گوشت کھانا ہمارے لیے جائز ہے، ان کی لید اگرچہ پاک ہے، لیکن اس سے پہلے ایک حدیث میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ جنوں اور ان کے جانوروں کی خوراک ہے، اگر وہ پاک جانور کی لید بھی ہو تو بھی اس سے استنجا نہیں کرنا چاہیے۔ تو لید اور گوبر سے استنجا نہ کرنے کی یا ہڈی سے استنجا نہ کرنے کی 2 وجہیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ ایک تو پیچھے گزری کہ یہ آپ کے بھائی جنوں کی خوراک ہے، لہذا اس کو آپ خراب نہ کیا کریں، اور دوسرا جو نجس جانور ہیں ان کی لید تو ویسے ہی نجس ہے اور ناپاک ہے، تو جو چیز ناپاک ہے وہ طہارت حاصل نہیں کروا سکتی، اس سے طہارت حاصل نہیں ہو سکتی۔ چلیں جی، اس کے بعد ہے ہڈی اور لید سے استنجا کرنا۔ جی ہاں جی، یہ 100 نمبر روایت جو ہے یہ کون پڑھیں گے؟ سر میں پڑھتا ہوں۔ جی آپ پڑھ لیں۔ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن نستنجي بعظم أن نستنجي بعظم أو روث، وقال بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران، رواه الدارقطني وصححه۔ جی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہا منع کیا انستنجیا، یہ ایک کتاب کے اندر انستنجیا ہے اور ایک میں ہے ان یستنجا، یعنی مجہول کا صیغہ بھی ہے اور معروف کا بھی ہے، لیکن جب مجہول کا ہوگا تو پھر یہ غائب کا صیغہ ہوگا، اور جب یہ واحد جمع متکلم کا ہوگا تو پھر یہ معروف کا صیغہ ہوگا۔ تو نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے منع کیا ان نستنجیا کہ ہم استنجا کریں، یا پھر ان یستنجا کہ استنجا کیا جائے، بعزم ہڈی کے ساتھ، او روث یا لید کے ساتھ۔ وقال اور فرمایا انہما بے شک یہ دونوں جو ہیں لا یطہران یہ پاک نہیں کرتی ہیں۔ تو لید کے بارے میں تو واضح ہے کہ لید عموماً غیر معقول اللحم جانور کی ہوتی ہے اور وہ نجس ہوتی ہے، اور اسی طرح جو ہڈی ہے، ہڈی اگر تازہ ہڈی ہو تو اس پہ چکنائی وغیرہ اور کچھ نہ کچھ لگا ہوتا ہے تو وہ اور زیادہ جو ہے انسان کو ناپاک کرنے کا باعث بن جاتی ہے۔ ایک وجہ تو یہ بھی ہے، اور دوسری وجہ وہی جو پیچھے گزر بھی چکی ہے کہ یہ آپ کے بھائی جنوں اور ان کے جانوروں کی خوراک ہے، لہذا اس کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ جی، اس کی زیادہ وضاحت پیچھے بھی گزر چکی ہے۔ اس کے بعد قضاء حاجت کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ آپ پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ پیشاب کے چھینٹیں جو ہیں یہ عذاب قبر کا باعث ہیں۔ ایک حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے اور آپ نے فرمایا کہ ان قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ اور ان کا عذاب وہ کسی کو بڑے عمل کی وجہ سے یا گناہ کی وجہ سے نہیں ہے، بس ان کی بد احتیاطی تھی۔ ان میں سے ایک جو ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور جو دوسرا شخص ہے وہ چغل خور تھا۔ تو چغل خوری اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا یہ انسان کے لیے عذاب قبر کا باعث ہے۔ تو چونکہ پیشاب نجس ہے، ناپاک ہے، اور اگر آپ چھینٹوں سے نہیں بچتے ہیں آپ کے کپڑوں پہ، آپ کے جسم پہ لگ جائے گا، اور پھر آپ جو ہے اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں جب تک آپ اس کو دھو نہیں لیتے ہیں۔ تو جب بھی پیشاب کریں تو اپنے آپ کو پیشاب کے چھینٹوں سے بچائیں۔ اس کی عبارت پڑھ دیں، کوئی اور پڑھے جس نے پہلے نہیں پڑھی ہے۔ فاطمہ جاوید آپ نے پڑھ دی تھی، فاطمہ جواد نہیں سر، نہیں چلیں سر۔ آپ پڑھ دیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استنزہوا من البول فإن عامة عذاب القبر منہ، جی، رواہ دار قطنیو، قطنہ جی الدار قطنیو، رواہ الدار قطنیو۔ جی رواہ الدار قطنی وللحاکم اکثر عذاب القبر من البول وهو صحیح الاسناد۔ جی، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استنزہوا تم اپنے آپ کو بچاؤ من البولی پیشاب کے چھینٹوں سے، فإن عامۃ عذاب القبر بے شک زیادہ تر عذاب قبر جو ہے منہ وہ اسی سے ہوتا ہے۔ رواہ الدار قطنی، اس حدیث کو امام دار قطنی نے روایت کیا ہے۔ وللحاکمی اور حاکم کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں اکثر عذاب القبر، قبر کا عذاب اکثر جو ہے وہ من البولی پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ صحیح الاسناد اور یہ روایت جو ہے صحیح سند سے ثابت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا جو ہے یہ بہت اہم اور ضروری چیز ہے، کہ اگر آپ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے ہیں تو عذاب قبر کا باعث ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے اس میں چھینٹوں سے بچنا واجب اور ضروری معلوم ہوتا ہے، اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ پیشاب ہی آپ کے جسم کو یا کپڑوں کو لگے، معمولی چھینٹے بھی معاف نہیں ہیں، معمولی چھینٹے بھی معاف نہیں ہیں۔ بے شک تھوڑے چھینٹے آپ کے جسم پہ کپڑوں پہ لگ جائیں یا زیادہ چھینٹے جو ہیں وہ آپ کے جسم پہ اور کپڑوں پہ لگ جائیں وہ عذاب قبر کا باعث ہے۔ ہاں البتہ بعض لوگ مریض ہوتے ہیں جن کو سلسلۃ البول کی شکایت ہوتی ہے، یعنی ان کا پیشاب جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے،
وہ اس وعید سے مستثنا ہوں گے، کیونکہ اس چیز پہ ان کا اپنا کنٹرول نہیں ہے، وہ اس سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کر جو ہے وہ تکلیف نہیں دیتے۔ تو ایسا شخص جو ہے وہ ان کے وہ معاف، یعنی کہ معفو عنہ، اس سے درگزر کیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ عذاب قبر جو ہے وہ ثابت ہے، بہت ساری قرآن مجید کی آیات سے بھی ثابت ہے اور احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو عذاب قبر کے منکر ہیں، حالانکہ ان کی یہ بات درست نہیں ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر نماز کے اندر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر و اعوذ بک من عذاب جہنم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عذاب قبر جو ہے وہ باقاعدہ ثابت شدہ ہے۔ اور پھر آپ اس میں یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں ان کی حفاظت اور ان کی خیر خواہی کے کتنے حریص تھے۔ آپ جو ہیں اپنی امت کو ہر چیز سکھا رہے تھے، اور ہر وہ چیز سکھاتے تھے جو ضروری تھی، اور ہر اس چیز سے منع کرتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتی تھی۔ جی عفیفہ شمسی، اگلی روایت آپ پڑھ دیں۔ جی سر روایت پڑھنے سے پہلے وہ میرا سوال تھا کہ سوال بعد میں کریں گے۔ چلیں ٹھیک ہے۔ وعن سراقة بن مالك رضی اللہ عنہ قال علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخلاء ان نقود على اليسرى وننصب اليمنى۔ جی، سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ یہ سراقہ بن مالک وہی ہیں کہ جب اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اعلان کر دیا کہ جو بھی آپ کو زندہ یا مردہ حالت میں لے کر آئے گا اس کو 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے، تو سراقہ بن مالک بھی اسی لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے، اور مدینہ کے رستہ میں آپ کے پیچھے پہنچ گئے۔ تو جب آپ کے بالکل قریب گئے تو ان کا گھوڑا جو ہے وہ گھٹنوں تک زمین میں دنس گیا۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان طلب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امان دے دی، گھوڑا باہر، اس کی ٹانگیں باہر نکلیں، تو انہوں نے دوبارہ سے حملہ کرنے کی کوشش کی، پھر دوبارہ جو ہے وہ زمین کے اندر دنس گیا، 2-3 مرتبہ جو ہے اس طرح ہوا۔ پھر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا کہ میں یہاں سے واپس چلا جاتا ہوں، اور پھر اہل مکہ کو بھی ادھر نہیں آنے دوں گا، ان کو میں یہ کہوں گا کہ ادھر اللہ کے نبی نہیں ہے، یہاں پہ کوئی نہ جائے۔ تو اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امان بھی دے دی، اور ساتھ ہی ایک بات کہی کہ اے سراقہ، اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب کیسر و کسرا کے کنگن جو ہے وہ تیرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے۔ اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اللہ تعالیٰ نے فتوحات دین، کیسر و کسرا جو ہے ان کو فتح کیا، تو انہوں نے پھر ان کو بلا کر ان کے جو کنگن تھے وہ پہنائے۔ تو یہ سراقہ بن مالک وہ ہیں۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کی قسمت میں ہدایت لکھ دیں اور ان کو مقام دے دیں، تو یہ اللہ کی شان ہے کہ ایک وقت تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں شامل تھے، اور بعد میں ایک وقت آیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں شامل ہو گئے۔ وعن سراقہ بن مالک، سراقہ بن مالک سے روایت ہے، انہوں نے کہا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخلاء، ہمیں اللہ کے نبی نے یہ طریقہ سکھلایا بیت الخلاء میں، یعنی قضاء حاجت کرنے میں، کہ ان نقعد علی الیسری، کہ ہم بیٹھیں بائیں پر، بائیں ٹانگ پر ہم بیٹھ جائیں، وننصب الیمنی، اور دائیں ٹانگ کو ہم کھڑا رکھیں۔ لیکن بہقی نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ تو یہ طریقہ ویسے بھی پر مشقت ہے کہ آدمی قضاء حاجت کے وقت جو ہے بائیں ٹانگ بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ جائے اور دائیں ٹانگ جو ہے وہ کھڑی رکھے۔ تو چونکہ یہ طریقہ مشکل بھی ہے اور پھر اس کے اندر بہت سارے مسائل بھی ہیں، لیکن چونکہ حدیث ضعیف ہے اس لیے یہ طریقہ ہمارے لیے مسنون قرار نہیں پائے گا، یہ سنت سے ثابت نہیں ہوگا۔ جی، اس کے بعد پھر آگے وعن عیسیٰ بن یزداد عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ بن یزداد
سے روایت ہے، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اذا بال احدکم، جب پیشاب کرے تم میں سے کوئی ایک، فلینتر، پس چاہیے کہ وہ کھینچے، ذکرہ، اپنی شرمگاہ کو، اپنے ذکر کو، ثلاث مرات، 3 مرتبہ۔ رواہ ابن ماجہ تھا بسند ضعیف، اس کو ابن ماجہ نے ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ تو نتر جو ہے، نتر کا معنی، فلینتر کا معنی ہوتا ہے کہ آپ اپنے ذکر کو دبا کر زور سے 3 دفعہ کھینچیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی پیشاب کا قطرہ جو ہے وہ ابھی تک ذکر کے اندر رہ گیا ہے تو وہ بھی خارج ہو جائے، لیکن چونکہ یہ حدیث بھی ضعیف ہے لہذا یہ بھی ہمارے لیے قابل حجت نہیں ہے، کیونکہ اس سے عام طور پہ اگر ایک آدمی جو ہے وہ اس عمل کو دہراتا ہے تو وہ گویا کہ وہ خود وسوسے کا شکار ہو جائے گا۔ اب وہ اسی شک میں پڑا رہے گا کہ پتہ نہیں ذکر کے اندر پیشاب کا قطرہ باقی رہ گیا ہے یا سارا پیشاب نکل آیا ہے۔ تو یہ ایسی عادت ہے جو انسان کو وہمی اور وسواسی بنا دیتی ہے، اور چونکہ حدیث بھی ضعیف ہے لہذا یہ بھی ہمارے لیے قابل حجت اور قابل عمل نہیں ہے۔ تو اصل مقصد یہی ہے کہ جب بھی آپ قضاء حاجت کریں یا پیشاب کریں تو پیشاب کا کوئی قطرہ جو ہے کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی پرسکون طریقے سے پیشاب کرے اور اس وقت تک بیٹھا رہے جب تک اس کا کوئی بھی پیشاب کا قطرہ جو ہے وہ آخری نکل نہیں جاتا۔ جلدی عام طور پہ جب آدمی جلدی میں ہوتا ہے تو جلدی میں آ کر پھر پیشاب پخانے کے اندر یا طہارت کے اندر جو کمی کوتاہی واقع ہو جاتی ہے، اور اس سے بچنا چاہیے انسان کو۔ پیشاب پخانا، قضاء حاجت اور اسی طرح بیت الخلاء، یہ معاملات جو ہیں احتیاط کے ساتھ اور پرسکون طریقے سے کرنے چاہیے۔ یہ ایک حدیث ہماری رہ گئی ہے، ہم پہلے وہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کا موقع دیتے ہیں۔ جی یہ حدیث پڑھ دیں، کون پڑھے گا؟ میں پڑھتی ہوں سر۔ جی آپ پڑھ دیں۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ رضی اللہ وعن عنہ ابن عباس، جی وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سأل اہل قباء فقال ان اللہ یثنی علیکم فقالوا انا نتبع الحجارة الماء رواہ البزار بسند ضعیف وأصله في أبي داود والترمذي وصححه ابن خزیمة من حدیث أبي هريرة رضی اللہ عنہ بدون ذکر الحجارة۔ تو اس حدیث میں اس بات کا بیان ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اہل قباء کی بڑی تعریف بیان فرمائی ہے کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ یہ جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 ہے کہ رجال، یعنی اہل قباء کے بارے میں فرمایا کہ وہاں پر ایسے لوگ ہیں یحبون یتطہروا، کہ وہ طہارت کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ طہارت والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سأل اہل قباء، اہل قباء سے پوچھا، فقال، آپ نے فرمایا، ان اللہ یثنی علیکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تعریف کرتے ہیں۔ تو وہ کون سا عمل ہے جس کی بنیاد پر اللہ نے تمہاری تعریف کی ہے؟ قالوا، تو انہوں نے آگے سے فرمایا، انا نتبع الحجارۃ الماء، انا بے شک ہم، نتبع پیچھے لگاتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں پتھروں کے پانی کو، یعنی پہلے ہم ڈیلے استعمال کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر دوبارہ پانی سے استنجا کرتے ہیں۔ تو یہ گویا کہ اہل قباء کی ایک عادت تھی اور یہ پہلے سے ہی عادت تھی ان کی۔ تو اللہ رب العزت کو یہ عادت بڑی پسند آئی کہ وہ پہلے ڈیلوں سے صفائی حاصل کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر دوبارہ پانی سے بھی صفائی حاصل کرتے ہیں۔ تو اس حدیث کو امام بزار نے ضعیف سند کے ساتھ بیان کیا ہے، اور اس کی اصل جو ہے وہ ابو داود اور ترمذی کے اندر موجود ہے، جس کو امام ابن خزیمہ نے صحیح قرار دیا ہے، اور وہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جس میں حجارہ یعنی پتھروں کا، ڈیلوں کا تذکرہ نہیں ہے، صرف اتنا یہ ہے کہ ہم پانی سے جو ہے وہ طہارت حاصل کرتے ہیں۔ تو طہارت جو ہے اگرچہ ڈیلوں سے بھی استعمال ہو جاتی ہے، لیکن
جو طہارت پانی سے حاصل ہوتی ہے وہ ڈیلوں سے حاصل نہیں ہوتی ہے. ڈیلوں میں بسا اوقات گندگی جو ہے اس کے باقی رہنے کا اندیشہ باقی رہتا ہے. لیکن اگر دونوں کو جمع کر لیا جائے، پہلے ڈیلے استعمال کر لیے جائیں اور اس کے بعد پھر پانی بھی استعمال کر لیا جائے، تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے، یہ سب سے افضل ترین طریقہ ہے. لیکن اگر ان دونوں میں سے کسی ایک پر اکتفا کرنا ہو تو پھر ڈیلوں کی بجائے پانی استعمال کیا جائے. اور ہمارے ہاں تو اب چونکہ واش روم بڑے صاف ستھرے بن گئے ہیں اور پانی بھی ماشاءاللہ بکثرت دستیاب ہے، تو پانی کے ساتھ جو صفائی حاصل ہوتی ہے وہ مٹی کے ساتھ یا ڈیلوں کے ساتھ حاصل نہیں ہوتی. دوسری بات اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے اہل قباء سے باقاعدہ پوچھا کہ وہ آپ کا کون سا عمل ہے جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کی تعریف جو ہے وہ بیان کی. تو پھر انہوں نے آگے سے بتایا کہ ہم اس چیز پر عمل کرتے ہیں. پھر اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ بسا اوقات بڑے مرتبے والا جو ہے وہ اپنے سے کم مرتبے والوں سے بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے، جیسا کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل قباء سے طہارت کا ایک طریقہ سیکھا اور پھر اسی کو اپنانے کی ترغیب دی کہ یہ بہت اعلیٰ اور افضل طریقہ ہے. تو اس کے بعد پھر آگے باب الغسل و حکم الجنب، غسل اور جنبی کا حکم، نیا باب جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.